تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب رب سے ہم کلام ہوئے تو یہی حکم ہوا، اے موسیٰ اب تو جا فرعون کی طرف اور اسے توحید کی طرف بلا، اسے میری طرف بلا۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خود اسرائیلی تھے، تو فرعون نے اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ گھر سے نکلے، راستے میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک خطوی یعنی فرعونی ایک اسرائیلی کو مار رہے ہیں۔ تو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مدد کے لیے پکارا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے گئے اور اس خطوی یعنی فرعونی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا اور وہ اس مکے سے مر گیا۔ تو انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 پہلوانوں کی طاقت رکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک مکے سے وہ مر گیا۔ اب یہ راز صرف اسرائیلی کو پتہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ تھا، اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ جب اس کے قتل کا فرعون کو پتہ پڑا تو فرعون نے کہا کہ بھئی ڈھونڈو اس کا قاتل کون ہے تاکہ اس کے قتل کا ہم قصاص لیں، لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے علم میں تھا اور اس اسرائیلی کے علم میں تھا۔ تو بہرحال لوگ قاتل کو ڈھونڈتے رہے لیکن پتہ نہیں پڑا۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ پھر اسی اسرائیلی کو کوئی اور مار رہا تھا، پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارا کہ میری مدد کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، کہا کہ تم تو شرارتی ہو، تیری وجہ سے پہلے میں نے کسی کو مارا، اب تو پھر مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو وہ اسرائیلی ڈر گیا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مجھے بھی نہ مار دے، تو اس نے کہا کہ تو نے پہلے ایک کو مارا، کہ اب تو مجھے بھی مارنا چاہتا ہے؟ تو جو خطوی یعنی فرعونی اس پر ظلم کر رہا تھا اس نے سن لیا، تو اس نے یہ بات فرعون تک پہنچائی کہ بھائی اس کا قاتل تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، لیکن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں سے ہجرت کی مدین کی طرف۔ یہ راز کھل گیا کہ بھائی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے قتل کیا۔ تو اس صورت میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے بھاگے مدین کی طرف۔ اب مدین میں حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ اب شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 بیٹیاں تھیں جو پانی بھر کے لے آتی تھی یعنی جانوروں کے لیے۔ تو ایک مرتبہ دونوں بیٹیاں پانی بھرنے گئی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اب اللہ کو انتظام کرنا تھا اس کے ٹھکانے کا۔ اب جب شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیوں نے دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ پانی بھرنے کے لیے لوگوں نے بھیڑ لگایا ہوا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ ہمارے لیے پانی بھر دو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پانی بھرا تو سب سے پہلے پانی بھر دیا۔ یعنی نبی ہمیشہ طاقتور بھی ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اندر 40 پہلوانوں کی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال پانی بھرا اور پانی بھر کے دیا۔ جب یہ بیٹیاں اپنے باپ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آج جلدی پہنچ گئی ہو، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان کے ساتھ تھے، کہا کہ اس شخص کی وجہ سے یہ شخص بڑا امانت دار ایماندار بھی ہے، یعنی ایماندار بھی اور قوت والا بھی ہے یہ شخص، آپ اس کو اپنے پاس ملازمت میں رکھ دیں، ہمارے جانوروں کے لیے پانی بھر کے لے آئے گا۔ تو حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ پڑا کہ یہ طاقتور بھی ہے اور ایماندار بھی ہے؟ تو اس کی بیٹیوں نے کہا کہ جب ہم نے اسے پانی بھرنے کا کہا تو اس نے پانی ایسے بھرا کہ سب سے پہلے اس نے پانی بھر لیا، یہاں سے اندازہ ہوا کہ یہ طاقتور ہے۔ اور جب ہم نے اس سے بات کی تو اس نے ایک نظر ہماری طرف دیکھا اور پھر اپنی نظریں جھکا دی ہے۔ تو راستے میں جب ہم آ رہے تھے تو یہ آگے ہوئے، ہم پیچھے ہوئے، تو ہم نے اسے راستہ دکھلایا، حالانکہ ہم آگے ہوتی لیکن یہ آگے ہوا، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ ایماندار بھی ہے، یعنی یہ ایماندار بھی ہے، حیا والا ہے کہ یہ آگے میں چلا اور ہم اس کے پیچھے چل دیے۔ تو حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے مطالبہ کیا کہ بھائی آپ میری خدمت میں، یعنی آپ رہیں، یہ پانی بھرنے کا کام، گھریلو کام آپ کریں، 8 سال آپ کے اوپر لازم ہے اور پھر 2 سال آپ کو اختیار ہے۔
یعنی 2 سال میں آپ کو اختیار ہے، اگر آپ کام کرنا چاہیں تو کر لیں، اگر نہیں کرنا ہے تو نہیں کرے۔ یہ آپ کے آخر کے 2 سال اختیاری ہوں گے، 8 سال آپ کے اوپر لازم ہوگا پانی بھرنا۔ اس کے عوض میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تجھ سے کرا لوں گا۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر آمادہ ہوئے اور اس نے اسی طرح کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق 10 سال اس نے پورے کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر نکلے وہاں سے کوہ طور کی طرف۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس میں اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب سے ہم کلام ہوئے تو یہی حکم ہوا، اے موسیٰ اب تو جا فرعون کی طرف اور اسے توحید کی طرف بلا، اسے میری طرف بلا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی ہارون کو بھی لے جا، کیونکہ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، کہا کہ ہارون کو بھی اپنے ساتھ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ گئے فرعون کے پاس، تو فرعون کو دعوت دی۔ تو فرعون نے اس سے کہا کہ میں نے تم پر اتنے احسانات کیے، یعنی تیری پرورش اس محل میں ہوئی، تیری پرورش اس محل میں ہوئی، اتنے احسانات تجھ پر کیے، اس کے باوجود تو آیا مجھے دعوت دے رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں تمہیں اس لیے توحید کی دعوت دے رہا ہوں اور تو یہ احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے تیری پرورش کی، یعنی میرے محل میں تیری پرورش ہوئی، تو یہ احسان جتلا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ کہ اتنے اسرائیلیوں کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے، ان سے تو خدمتیں لے رہا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ واقعتاً تو رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو مجھے کوئی معجزہ دکھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، تو اس نے عصا کو پھینکا اور وہ ازدیا بن گیا۔ فرعون ڈر گیا، گھبرا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل کے نیچے کیا تو ہاتھ کو نکالا، وہ ہاتھ چمکنے لگا۔ فرعون اور گھبرایا۔ تو فرعون کے مشیروں نے فرعون کو کہا کہ یہ تو جادو ہے، یہ شعبدہ بازی ہے، یہ جادو دکھلا رہا ہے، آپ بھی اپنے جادوگروں کو بلوائے اور اس سے مقابلہ کروائے۔ فرعون نے پھر جادوگروں کو بلوایا۔ اب وہ دن عاشورے کا دن یعنی عید کا دن تھا، جس کو یوم الزینہ کہتے ہیں۔ تمام جادوگروں کو جمع کیا گیا اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب جادوگروں نے کہا کہ بھائی پہلے آپ اپنا جادو دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے آپ اپنے جادو دکھاؤ۔ تو انہوں نے جب رسیاں پھینکی تو رسیاں سانپ بن گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ عصا پھینک دو، وہ لاٹھی پھینک دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکا تو وہ لاٹھی ازدیا بن گیا، یعنی بڑا سانپ بن گیا۔ تو جادوگر حیران اور پریشان ہو گئے۔ اس وقت بی بی آسیہ بھی کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ لوگوں کا مجمع تھا۔ اب لوگ ان سب کو دیکھ رہے تھے کہ کیا معاملہ ہوگا، جیت کس کی ہوگی۔ تو بی بی آسیہ پرانے کپڑے میں تھی لیکن وہ دعائیں کر رہی تھی۔ تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ فرعون کے حق میں دعائیں کر رہی ہے، حالانکہ وہ فرعون کے حق میں نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا کر رہی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکا، وہ ازدیا بن گیا۔ جادوگر حیرت میں آ گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ واقعتاً یہ کوئی جادو نہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم نے ایمان لایا۔ ان جادوگروں نے یہی الفاظ دہرائے۔ اللہ کی مدد اور نصرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی اور اللہ ان کی مدد و نصرت کرتے رہے۔